کلیہ کا نصاب کے تعارف کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ ہندوستان میں کلیہ 3 سال کا ہے، بی اے 3 سال کا ہے، اور ازہر شریف میں یا دوسرے عالمی اداروں میں 4 سال کا ہے بی اے ان کا۔ اور ہندوستان میں بھی یہ بی اے آنرس کے علاوہ دوسرے شعبے جات میں 4 سال کا بھی ہے، 5 سال کا بھی ہے، 6 سال کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ایم بی بی ایس ہے 6.5 سال کا، 5.5 سال کا بھی ہے، یہ خود جو ہے بی اے لیول کا ہی ہے۔ تو بی اے لیول پر بھی کئی الگ الگ سبجیکٹ میں سال کی زیادتی کے ساتھ ہے۔ اب تک ہمارے یہاں فاضل کو کہا جاتا تھا کہ یہ بی اے کے مساوی ہے، اور وہ پڑھایا جاتا تھا 2 سال۔ تو یہ بالکل الٹپ معلوم ہوتا تھا کہ بھائی کہا جا رہا ہے بی اے اور پڑھا رہے ہیں 2 سال۔ پوری دنیا میں کہیں بھی جو ہے بی اے جو ہے 2 سال کا ہے ہی نہیں۔ تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے 3 سال کا بی اے کورس رکھا گیا ہے۔ اب اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ 2 آپشن شیخ نے بتایا کہ 2 آپشن یعنی ہمارے پاس کے علاوہ جو 2 آپشن ہے کہ ایک آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو یونیورسٹی میں جانے والے طلباء کے پاس علوم دینیہ کے تخصص میں اور مہارت وہ نہیں آ پائے گی، چاہے وہ جتنی بھی کوشش کر لے۔ کہ اگر وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ فقہ میں مہارت حاصل کرے، تفسیر میں مہارت حاصل کرے، ادیان میں اور عقائد میں مہارت حاصل کرے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ اس کے لیے امکان کا راستہ جو ہے وہ ازہر شریف ہے۔ ازہر شریف کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جانے کا مطلب یہ ہو کہ کم از کم 6-7 سال لگ جاتا ہے۔ آپ فارم بھریے، فارم بھرنے کے بعد 1-1 سال 2-2 سال ویٹ کیجئے کہ وہ کب نمبر آئے گا اور کب یہ ہوگا، اور اس کے بعد میں وہاں پہ جانے کے بعد 4 سال سے پہلے 1 سال مرکز پڑھنا، تو 4-5 سال تو وہاں آلریڈی کورس ہے ہی، جو شارٹ لسٹ کر کے بھی کم سے کم بھی 4 سال کر کے ہوگا، تو یعنی 5-6 سال تو لگ ہی جانا ہے۔ تو اب اس صورت میں ازہر جانے والے لوگ کے لیے دشواریاں ہیں۔ اب ہمیں یہ تھا کہ ازہر کا نصاب اور ازہر کی تعلیم اور ازہر کی تربیت اور وہ فکری، یہ ساری چیزیں ہم خود کیوں نہیں مہیا کریں۔ تو اسی کو سامنے رکھ کر کے یہ 3 سال کا بی اے کورس متعین کیا گیا ہے۔ ازہر میں وہاں تو کلیات بہت ہیں، یعنی فیکلٹیز بہت ہیں، لیکن علوم دینیہ کے لیے کم از کم 3 فیکلٹی بہت متعارف ہیں۔ ایک ہے اصول الدین، ایک ہے شریعہ اسلامیہ، اور ایک ہے دراسات الاسلامیہ والعربیہ۔ تو دراسات اسلامیہ والعربیہ یہ وہ کلیہ ہے جو اس میں 4-5 سبجیکٹ جو ابھی ہم بتائیں گے اس کا تخصص ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ عربی پہ بھی کافی مہارت ہوتی ہے۔ عربی کے بھی مواد وہاں کافی داخل کیا گیا ہے، اسی لیے 16-16، 17-17، 18-18 سبجیکٹ 1 سال میں پڑھائے جاتے ہیں، اور ہر سبجیکٹ 200-250 سے لے کر 500 صفحہ پہ مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ سال بھر کا جو ان کا نصاب ہوتا ہے وہ بہت وائڈ ہوتا ہے، اس لیے اصول الدین کے مناسبت سے اس کا رزلٹ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر اصول الدین میں بھی جو رزلٹ ہے وہ بھی سن لیجئے کہ اصول الدین کا رزلٹ جو ہے، اگر ثانویہ میں لڑکے 99.9% جو پاس کر کے اصول الدین میں پہنچ رہے ہیں، وہاں رزلٹ 17 سے لے کر 20% رہتا ہے، اور جو ہے یہاں آنے کے بعد 5 سے 7% رزلٹ رہتا ہے۔ دراسہ اسلامیہ میں بہت سخت نصاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ پڑھنا بہت ہے۔ اور آج بھی آپ دیکھیے، ہندوستان کو بھی دیکھ لیجئے کہ آپ 10+2 کرتے ہیں، یہاں رزلٹ جو ہے ہندوستان میں جو 10+2 کا ہے، آپ 90% سے زیادہ ہے۔ لیکن یہی لڑکے جب وہ کسی کوالیفائی میں جاتے ہیں، کوالیفائی چیزوں میں وہ جب نصاب یہی ہے، چیز یہی پڑھ رہے ہیں، اسی کا جب کہتے ہیں میڈیکل میں جانے کے لیے یا بی ٹیک وغیرہ میں جانے کے لیے جب وہ ایگزام دیتے ہیں تو ان کا نمبر جو ہے 90%، 80% نہیں بلکہ 50% سے بھی کم ہونے لگتا ہے، اور 10-15% ہی لڑکے بچ جاتے ہیں جو 80% سے اوپر نمبر لا پاتے ہیں۔ تو یہاں بھی صورتحال یہ ہے کہ اگر اگزام کو اسی حساب سے اسی نصاب کو پڑھا کر کے لیا جائے تو یہاں بھی مشکلات ہیں۔ لیکن یہ کہ پہلے مرحلے میں ثانویہ میں لوگ کرتے کیا ہے کہ پاسنگ مارک کے حساب سے کہ پاس ہمیں کرنا ہے، اس لیے اس کو ایک خاص جو ہے طریقے سے ڈیولپ کر کے اس کو پاس کراتے رہتے ہیں۔
لیکن جب پڑھانے کے موڈ پہ آتے ہیں تو پھر تو وہ خود ہی پہلے نیچے چھٹائی کرتے ہیں، کم ہی لوگوں کو اوپر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ان کو پڑھاتے ہیں۔ اب یہ لڑکی آپ اندازہ کیجئے کہ ثانویہ میں پڑھنے کے بعد میڈیکل میں داخلہ لینے کے لیے جو لڑکا پریپیڈ کرتا ہے، یعنی جو تیاری کرتا ہے، وہ 15 گھنٹہ 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ پڑھتا ہے، 2 سال 3 سال، تب جا کر کے وہ میڈیکل لائن میں جا کر وہ تعلیم حاصل کرتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا چاہتے ہیں کہ نارمل سے انداز میں روزانہ 2 صفحہ ترجمہ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد جو ہے امتحان دے کر پاس ہو جائیں اور بہت بڑے علامہ ہو جائیں۔ تو یہ علامہ تو نہیں ہوں گے، دستار ہو جائے گی، فضیلت ہو جائے گی، یہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن علم نہیں آ پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہمیں عالم کہنے کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہم کس کو عالم کہیں، کسی بھی سطح پہ، چاہے وہ فقہ ہو کہ حدیث ہو کہ تفسیر ہو۔ کیونکہ آپ اگر تفسیر کی بات کریں تو تفسیر میں آپ خود ہی غور کر لیجئے کہ تفسیر پڑھنے کے لیے اگر وہ پورے 30 پارہ ہے تو کئی لیول سے وہ تفسیر پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ تفسیر کے مطلب کہ پورے قرآن کی تفسیر کو معصوری انداز میں پڑھا ہے کہ نہیں، منقولی انداز میں پڑھا ہے کہ نہیں، اور دوسرے جو ہے تفاسیر کو کئی تفاسیر مکمل پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے۔ اسی طرح سے حدیث لے لیجئے کہ آپ بخاری ہم لوگ پڑھتے ہیں تو ترجمۃ الباب یعنی ترجمہ سے پڑھتے ہیں، بخاری کی کئی مشہور شرح ہیں، ان تمام شرحوں کو مکمل طور پہ پڑھا ہے کہ نہیں، مکمل نہیں تو کم سے کم اسالیب جان کر کے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے۔ تو یہ چیزیں علمیت لانے کے لیے بہرحال وقت دینے کی ضرورت پڑے گی، بغیر اس کے بہت ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے بہت ہی نارمل انداز میں سائڈ سے کر کے علمیت نہیں آئے گی، پاس ہو جائیں گے آپ اور نمبر آ جائے گا اور ڈگری حاصل ہو جائے گی۔ یہ ہماری گفتگو اصل یہ تھی، اتنی طویل گفتگو وہ اس لیے تاکہ یہ سمجھنا کہ ہمیں اب جو ہم یہاں داخل ہوں یعنی کلیہ میں جب ہم داخلہ لینے کے لیے تیار ہوں گے تو ہمیں پڑھنے کے لیے آمادہ ہونے کے بعد پڑھنے کے لیے داخلہ لینا ہوگا، نہ کہ ٹائم پاس کرنے کے لیے، ورنہ یہ ممکن نہیں۔ جو نصاب ابھی ہم بتانے جا رہے ہیں، جو پڑھانے کا جو ہم لوگوں نے موڈ بنایا ہے، یہ بغیر پڑھے ہوئے اور نیچے اتنی صلاحیت کم از کم ہونی چاہیے طالب علم کو کہ وہ عربی بآسانی پڑھ سکے، یعنی وہ پڑھتا چلا جائے، اسے سمجھ میں آتا چلا جائے، ترجمہ کو ریپیٹ کر کے کہ جیسے کہا جائے الحمدللہ رب العالمین، سمجھا کہ نہیں؟ اب کیسے سمجھنا ہے؟ تو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اب بات سمجھ میں آئی۔ اس انداز سے اگر جو طالب علم پڑھے گا تو وہ تو بہرحال اس لیول کے لائق وہ نہیں ہو پائے گا، اسے بس الحمدللہ پڑھ رہا ہے، اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرح سے کے الفاظ کے ساتھ اس کو آگے بڑھنا ہوگا، تب جا کر کے وہ کم از کم فرسٹ یعنی ایک سیمسٹر میں 3 ہزار صفحہ وہ مطالعہ کرے گا، تب جا کے ہماری اس لیول کا ہوگا۔ اس لیے ہم لوگوں نے مولانا مجیب صاحب کا الگ سے احترام اور شکریہ کے ساتھ کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس لیول میں جو طلباء ہیں ان کی کفالت بھی کی جائے، کچھ نہ کچھ انہیں اسکالرشپ بھی دیا جائے، تاکہ لڑکے اپنے پوری طبیعت کے ساتھ، پورے لگن کے ساتھ اس کو پڑھیں۔ کیونکہ اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تو یہ ہوا کہ آپ جو ہے کسی باہر کے یعنی ہندوستانی عصری کلیات میں جا رہے ہیں، وہاں علمیت آئے گی نہیں، شرعی علوم میں آپ کو علمیت آئے گی نہیں، اور ازہر جانے میں دشواری یہ ہے کہ آپ 5-6 سال سے ایکسٹرا آپ کو لگ رہا ہے۔ اب ان دونوں کو جمع کر کے یہاں پہ ہم لوگ کوشش کیے ہوئے ہیں، تو 5 سبجیکٹ پہ ہمارا فوکس رہے گا پڑھانے کا، کہ 5 سبجیکٹ کے سارے مواد کو ہم آپ کو پڑھائیں۔ وہ 5 سبجیکٹ کیا ہے؟ تفسیر اور علوم قرآن، تفسیر اور علوم قرآن، حدیث اور علوم حدیث، فقہ اسلامی، عقیدہ اور فلسفہ، اور تصوف۔ ایک جو ہے سبجیکٹ الگ سے رکھا گیا ہے لغت پر، کہ لڑکوں کو لغت سے یعنی عربی اور اردو زبان سے۔ باقی یہاں سے جو آپ کو نصاب اب مل رہا ہے عصری علوم میں کچھ بھی آپ کو نہیں ہے، صرف زبان میں ایک چیز مل رہی ہے، عربی اور انگریزی۔ یہ پرانے ٹیکسٹ بھی پڑھائے جائیں گے، گرامرز بھی پڑھائے جائیں گے، پھر بولنے اور محادثے پر پوری تدریب کرائی جائے گی، یہ سب اس کے اندر ہوگا۔ تو یہ زبان کی ہے۔ باقی جو ہے آپ کی 5 یعنی کل 6 گھنٹیاں رہیں گی اس کے اندر، اور ہر گھنٹی 1-1 گھنٹے کی ہوگی، اور یہ 5 سبجیکٹ روزانہ آپ کو چلیں گے۔ تو اس طرح سے یہ 6 گھنٹیوں پہ مشتمل یہ ہوگا۔ پہلے اگر ہم گفتگو کریں تفسیر اور علوم قرآن پہ، تو تفسیر اور علوم قرآن پہ پہلے سال میں تفسیر آیات احکام پڑھائی جائے گی، دوسرے سال میں تفسیر موضوعی۔ ہم آپ کو بتا دیں ایسے علمی چیز پہ یعنی گفتگو لمبی ہو جا رہی ہے کہ تفسیر کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، تفسیر تحلیلی اور ایک تفسیر موضوعی۔ جیسے کہ اگر آپ یعنی جلالین وغیرہ جو تفسیر ہے، یہ تفسیر تحلیلی ہے،
تفسیر موضوعی یہ ہو گیا کہ کسی ایک موضوع پہ پوری آیات قرآنی جہاں جہاں ہے سب پر ایک ساتھ جمع کر کے اس پر گفتگو کی جائے، تو یہ تفسیر موضوعی ہوتا ہے۔ تو تفسیر تحلیلی اور ترجمہ ہم لوگ ثانویہ تک کافی پڑھ چکے ہیں، صرف اس میں سے احکام کو لے لیا گیا ہے تفسیر تحلیلی میں، اور تفسیر موضوعی میں کئی کتابیں داخل کی گئی۔ اس سے پہلے مدخل لایا گیا ہے تاکہ تفسیرات کی تفصیل کی جائے گی، اس میں جو ہے قصہ آدم اور ابلیس پر پوری آیت جہاں جہاں آئی ہے اس کو اکٹھا، توحید کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت، قصص، جہاد اور تصور قیامہ وغیرہ کے موضوعات پر تفصیلی گفتگو آپ کو قرآن کی روشنی میں کرائی جائے گی۔ اور اس کے علاوہ تمام تفاسیر کا منہج اور کتنی قسم کی تفسیریں ہوتی ہیں اور ان کے مناہج کیا ہیں، ان کے مصنفین نے کیا منہج اپنایا ہے، خود اس جس منہج پہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں اس کا اپنا منہج کیا ہے اور کتاب کا کیا منہج ہے اور مصنف کا کیا منہج ہے، 3 مناہج ہر جگہ پڑھائے جائیں گے آپ کو، تو ان مناہج کو متعارف کرایا جائے گا۔ اخیر میں جو ہے جمع قرآن، اعجاز قرآن، نسخ اور اصلاحیات و موضوعات پہ گفتگو ہوگی۔ ٹھیک اسی طرح سے حدیث میں بھی ہوگا، اس میں اضافہ جو حدیث کے اندر زیادہ ہوگا وہ ہے تخریج کی بحث کو شامل کیا جائے گا، تخریج اور احادیث پہ حکم لگانے کی بحث کو شامل کر لیا جائے گا۔ ٹیکسٹ پڑھائے جائیں گے صحیح مسلم اور بخاری، اس کے علاوہ کہتے ہیں موضوعی حدیث پڑھائی جائے گی اور طرق تخریج اور کہتے ہیں مناہج محدثین وغیرہ سب کو شامل کیا گیا ہے۔ فقہ کے اندر بھی کہتے ہیں مقاصد شرع، اجتہاد، تقلید، رسم افتاء، فقہ مقارن، معاصری جو نیچے پڑھ رہے ہیں یہ سارے ابواب کو پھر اوپر کر کے وائڈ کر کے اس کو پھر دوبارہ جو ہے شامل کیا جائے گا۔ ابھی بھی شامل ہے، یہ فضیلت کے پہلے اور دوسرے سالوں میں یہ سب شامل ہے، لیکن اس کو اور تفصیل کے ساتھ تینوں سال میں تاکہ اس کو پورے طور پہ احاطہ کیا جا سکے۔ اور یہی حال عقیدہ میں ہے کہ عقیدہ میں فرق کی بحث کو ابھی تھوڑا سا ہم لوگ کم پڑھاتے تھے، اب تک فضیلت میں جو دعویٰ میں جا کے کلیئر کرتے تھے، اب فرق مطلب فرق اسلامیہ، ادیان یعنی مذاہب، اور کہتے ہیں اس وقت جدید جو چیلنجز ہیں الحاد وغیرہ، ان سب کو پڑھنا، ان کی تاریخ کو پڑھنا، ان کے مقابلے میں کیا جوابات ہو سکتے ہیں، ان سب کو پڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی طرح سے حدیث میں بھی دفاع عن السنہ پڑھایا جائے گا، اور اسی طرح تفسیر میں بھی قرآن کے تعلق سے جتنے اعتراضات ہیں وہ سب پڑھائے جائیں گے۔ تو یہ مختصر جو ہے تعارف ہوا جو 3 سال پر یہ مشتمل رہے گا، اور 3 سال کا مطلب ہو گیا کہ بی اے آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد میں 1 سال کا تخصص ہوگا، اگر جو لڑکا کرنا چاہے گا وہ 3 سبجیکٹ پہ ہوگا، ان میں سے یعنی 5 جو تھا اس کو اب 3 میں خاص کیا جائے گا، تخصص فی الحدیث، تخصص فی الافتاء، تخصص فی التصنیف۔ یہ 1 سال کا رہے گا، کسی ایک استاذ کے انڈر میں یہ پورے طور پہ اسی کو ریوائز کرنا اور پھر اس پر عملی کام کرنا، اس پر پورا ایک رسالہ لکھنا، اور اس درمیان اس کو پورے طور پر جو ہے کہتے ہیں قیام و طعام کے ساتھ خصوصی اسکالر بھی اس کو دیا جائے گا۔ تو بہرحال کفالت کے ساتھ ساتھ یہ کوشش ہے کہ ازہر میں جو لڑکے ہمارے نہیں جا پا رہے ہیں یا ان کا جانا مشکل ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، ہم لوگوں نے کوشش کی کہ وہ یہیں پر ازہر کی ساری چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد یہ دنیا انٹرنیٹ کی دنیا ہے، جب آپ منہج سے واقفیت حاصل کر لیں گے پڑھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ 2 چیزیں، ایک منہج سے واقفیت حاصل کرنا اور دوسرے ہے کہ پڑھنے کا عادی ہو جانا۔ اگر ان 2 چیزوں کا آدمی عادی ہو جاتا ہے تو کبھی بھی پڑھ لے گا۔ یہی پریشانی ہوتی ہے کہ یا تو وہ منہجیت سے واقفیت نہیں ہوتی ہے اس کو، اور یا وہ پڑھنے کا عادی نہیں۔ تو منہج تو جان رہا ہے لیکن بیٹھ کر وہ پڑھنے ہی نہیں ہے، ہاپنے کاپنے لگتا ہے، دے دیے کتاب کہ بھائی اس کو 100 صفحہ بھی 2 گھنٹہ میں پڑھنا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو خامی ہے اسی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمائے اور اپنی معرفت سے ہم تمام لوگوں کو روشناس فرمائے۔